وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 11ویں پارے کے اندر سورہ یونس کا آغاز ہونے لگا ہے، اور سورہ یونس اپنے مزاج کے اعتبار سے مکی سورہ مبارکہ ہے۔ ایک جھٹکا سا اصول ہم نے پڑھا تھا کہ ہر وہ صورت جو کسی چیز یا کسی شخصیت کے نام پہ ہو وہ مکی سورہ مبارکہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے سامنے ان صورتوں میں سابقہ انبیاء کا تذکرہ اور ان کے مشن اور ان کی حکمت عملی کی بات ہے، لہذا اس صورت کا نام ہے سورہ یونس، اور یہ بھی اللہ کے ایک نبی اور پیغمبر کے نام پہ ہے، اور یہ اپنا مکی مزاج رکھتی ہے۔ ان کو جو مشکلات پیش آئیں ان کا ایک انداز اللہ کے حبیب کے سامنے رکھا گیا، محبوب آپ کو بھی یہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ تو سورہ یونس مکی سورہ مبارکہ ہے، یہ تقریباً 11 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 109 آیات مبارکہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا پچھلی گزری صورتوں میں کہ مکی صورتوں کے مضامین اگر انگلیوں پہ گنے تو وہ بڑے مختصر بنتے ہیں، مدنی صورتوں کے احکامات اور مدنی صورتوں کے معاملات بڑے طویل ہیں۔ مدنی صورتیں ہیں مسلمانوں کے طرز زندگی کے حوالے سے، ان میں معیشت آ جاتی ہے اور سیاست آ جاتی ہے، معاشرت آ جاتی ہے۔ معاشرت میں میاں بیوی ہیں، باپ بیٹا ہے، ان کی وراثت کے احکامات ہیں، شادی بیاہ ہے، خوشی غمی ہے، پھر مالی ڈیلنگز ہیں، پھر سیاسی طور پر۔ تو جتنا ایک لائف سٹائل مومن کا ہو سکتا ہے وہ سارا کن صورتوں میں ہے؟ مدنی صورتوں کے اندر ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر اللہ نے ہمارے عقائد، جن کو میں کہتا ہوں کہ ہمارے سافٹ ویئرز ہیں، اللہ نے ان کو ڈیل کیا ہے بڑے واضح واشگاف الفاظ میں۔ تو ہمارے عقائد میں سب سے پہلا اور برتر عقیدہ کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔ تو مکی صورتوں کا بڑا موضوع کیا ہے؟ توحید باری تعالیٰ۔ اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنی صفات کے تقاضوں میں۔ اور توحید کا الٹ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو توحید کو ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو ختم کیا گیا ہے۔ اسٹریٹجی کیا اپنائی گئی ہے کہ ان کے سامنے عقلی دلائل رکھے گئے، بھئی اللہ ایک ہے۔ وہ پوچھنے لگے کیوں اتنی بڑی کائنات اکیلی ایک ذات کیسے چلا سکتی ہے؟ ہماری سمجھ سے تو یہ بالا تر ہے۔ اللہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ان سے 3-4 سوال فرما رہا ہے جو آگے اسلوب میں ہم پڑھیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، تم لات منات اور عزا کو مانتے ہو، تم یہ بتاؤ اس ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ پھر اگلا سوال، اس کائنات کے خالق کے بعد اس کائنات کی ساری چیزیں وہ کس نے پیدا کی ہیں؟ چلیں اللہ فرما رہا ہے کائنات کو بھی چھوڑو، کائنات کی ساری چیزوں کو بھی چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہارے اندر ایک پورا جہان کس نے قائم کیا؟ اب سائنٹیفک نقطہ نگاہ سے ہم انسان کو نہیں دیکھتے، لیکن لقمہ اٹھانے کی طاقت سے لے کر کھانے اور پھر لذت لینے، پھر اس سے جتنی انرجیز، جتنی کیلریز ہماری باڈی کے کسی نہ کسی آرگن کو چاہیے، وہاں تک خود کار نظام کے تحت پہنچ جانے میں اللہ پوچھ رہا ہے یہ سارا کون کرتا ہے؟ دیکھیں کہیں انرجی زیادہ چلی جاتی، آنکھوں کو جاتی ہی نہ تو پتہ چلتا کہ آنکھوں کی تو بینائی ختم ہو گئی۔ جتنی چیزیں ہمارے بالوں اور ہمارے مسلز کو، ہماری بونز کو چاہیے تھی، جتنی چاہیے تھی وہاں پہنچا دی گئی۔ اللہ پوچھ رہا ہے کائنات کس نے بنائی ہے؟ کائنات کی چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ چلیں چھوڑو ان چیزوں کو، تم بتاؤ تمہارے اندر ایک جہان کس نے قائم کیا؟ لہٰذا اس انداز میں اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر گفتگو فرمائی ہے۔ آپ پھر ایک اور بات دیکھیں، اگر کھانا بھی صرف ایک کام ہوتا تو یہ کون کرتا؟ آج کی مصروفیت کے دور میں ہمیں کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، غریب کو کھانے کے لیے ملتا نہیں اور امیر کو کھانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ آپ ذرا مصروفیات دیکھیں نا، ہو کھانا بھی کھانا ہے، ٹائم ہو گیا ہے، تو یہ انسان کی مصروفیت ہے۔ آپ فرض کر لیں زبان میں اگر ٹیسٹ نہ ہوتا، کھانا بھی ایک کام ہوتا جیسے ہم اور کام کرتے ہیں، تو انسان کہاں کھڑا ہوتا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت دیکھیں کہ اس نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے کھانا رکھا، انرجی کے لیے، اور کھانے کے لیے پھر زبان کے اندر ٹیسٹ رکھ دیا،
اور یہ ٹیسٹ نہ ہوتا تو انسان کھاتا ہی نہ. اور آج کی ساری بیماریاں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے. انسان ٹیسٹ کے لیے شوگر استعمال کرتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ 5 سال کے بعد شوگر 400 کو کراس کر چکی ہے. اسی زبان کے ٹیسٹ کے لیے وہ مرغن کھانے کھاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب بیماریاں کس وجہ سے لگ رہی ہیں؟ مرغن کھانوں کی وجہ سے لگ رہی. تو اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے کہ تمہارا سروائیول رہے، لیکن وہ ہمارے لیے ایک مسائل اسی ٹیسٹ کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارے سارے کھانے صرف زبان کے لیے، ہمارے کھانے اپنی صحت کے لیے نہیں ہیں. کسی بھی ڈاکٹر سے اگر پوچھیں یا مشورہ کریں تو ہماری خوراک بہت تھوڑی سی بھی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن جب زبان کا چسکا سامنے آتا ہے تو پھر مسائل انسان کے لیے بڑھ جاتے ہیں. دوسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کائنات کس نے بنائی؟ کائنات کی یہ ساری چیزیں کس نے بنائی؟ تمہیں کس نے بنایا؟ تمہاری بقا کے لوازمات کس نے بنائے؟ تم ایک کھانے کے لقمے پہ غور کرو تو گندم کے ایک دانے کے زمین پہ چھپانے، پھر اس کے اندر ایک اوپر بالی نکلتی ہے، ایک جڑ بناتی ہے، پھر وہ اپنے اوپر ایک دانہ جو ہے وہ 70-80 دانوں کے لانے کا سبب بنتا ہے، پھر وہ خاص ایک انوائرمنٹ پہ اور ٹیمپریچر پہ آ کے وہ پک جاتی ہے، پھر تم اسے کاٹتے ہو، پھر اسے تم تھریشرائز کرتے ہو، پھر اس کے بعد چکی پہ لے جا کر تم اس کو پیستے پسواتے ہو، پھر اس کو گوندتے ہو، گوندتے کے بعد تم پکاتے ہو، پکانے کے بعد پھر کھانے کی صلاحیت تمہیں اگر نہ ملے تو یہ بھی تو تمہارا رب ہے جس نے تمہیں ساری صلاحیتیں عطا فرمائی. لہٰذا کائنات کس نے پیدا کی؟ کائنات کے اندر ساری چیزیں کس نے پیدا کی؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہاری بقا کے لوازمات کس نے پیدا کیے؟ پھر قرآن کا پیارا اسلوب دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دو، تمہارے دل کا اطمینان اور سکون تمہیں کس نے دیا؟ یہ فیلنگز کے ساتھ اللہ کی کیفیت ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے. تمہیں احساس کس نے دیا ہے کہ بیٹا محبت کرنے کے لیے ہوتا ہے، ماں شفقت کے لیے ہوتی ہے؟ تمہارے رشتوں کے اندر محبتیں کس نے پیدا فرما دی؟ آپ ذرا دیکھیں جب احساس مرتا ہے تو اولاد بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتی ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ احساس کس نے تمہیں دیا؟ یہ احساس اللہ نے دیا ہے، اور اس کے چھن جانے سے ڈرتے رہا کرو. انسان کبھی کبھی بے حس بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں پوری دنیا کے حالات میں انسان مر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بے حسی. انسان کو احساس نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے حبیب دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں حق حق دکھا، باطل باطل دکھا، اور حق کو فالو کرنے کی اور باطل سے دور رہنے کی اللہ یہ صلاحیت ہمیں عطا فرما. لہٰذا سب سے بڑا موضوع سورت کا ہے توحید باری تعالیٰ. جب توحید کی بات ہوئی تو شرک خود بخود ختم ہو گیا. ایک مثال ہے بڑی پیاری اس سورہ مبارکہ کے اندر، اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں میری ذات کا پتہ چاہیے تو پھر کسی بحری سفر پہ چلے جاؤ، اور بحری سفر میں جا کے یہ دیکھو کہ ایک کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے. جب وہ بالکل عین دریا اور سمندر کے درمیان جاتی ہے تو طوفان آ جاتا ہے اور دریا اور سمندر بفر جاتا ہے، اس کا مد و جزر انتہا تک پہنچ جاتا ہے. پھر تمہاری کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگتی ہے. اس وقت تم جس کو دل سے پکارتے ہو میں وہ تمہارا رب ہوں جس کو میں چاہتا ہوں تم عام حالات میں بھی پکارا کرو. تو بڑی انسانی عقل کے قریب آ کر اللہ نے بات فرمائی. 2 باتیں واضح ہو گئی سورہ یونس اور ہر مکی سورت کی، توحید کا مضمون اور شرک کے رد کرنے کا مفہوم. اور دوسرا بڑا موضوع ہے مکی صورتوں کا منصب رسالت. اہل مکہ کا موقف یہ تھا کہ نبی آنا ہی تھا، تو حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم کو معاذ اللہ ضرور نبی بننا تھا. نبی بن ہی جاتا تو کوئی طائف کا سردار بن جاتا، مکے کا سردار بن جاتا، یا پھر انسانوں کو چھوڑ کر کوئی بہت بڑی اتھارٹی ہوتی جو ہم سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ہے، اور پھر فرشتے نبی بن جاتے، کچھ جنات نبی بن کر آ جاتے جو ہم سے زیادہ جو ہے وہ اتھارٹی بظاہر رکھتے ہوتے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو میری طرف سے گفٹ ہوتا ہے، میں جس کو مرضی عطا کر، اس لیے تمہارا اس میں کوئی سوچنے والا معاملہ نہیں ہے. اور تیسرا بڑا مضمون ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا ہے، اس کے لیے پھر دلائل ہے. پھر مشرکین جو ہیں وہ قرآن پہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے، یہ کسی شاعر اور مجنوں کا کلام ہے. اللہ نے اس کو بھی رد فرمایا ہے، اور ان سارے اعتراضات کے رد میں اللہ نے حکیمانہ اور مشفقانہ اور بڑا حکمت والا انداز ان سارے معاملات میں اپنایا ہے. آخری بات صورت میں اللہ نے یہ فرمائی محبوب اگر یہ توحید نہیں مانتے، شرک کو نہیں چھوڑتے اور منصب رسالت کو نہیں سمجھتے، قرآن کے اوپر اعتراض کرنا نہیں چھوڑتے، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان اگر نہیں لاتے تو محبوب پریشانی کی ضرورت نہیں.
آپ اپنے بھائی یونس کا واقعہ بھی تو پڑھیں، ان کے ماننے والوں نے انہیں کیا کیا، ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ پڑھیں، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیں۔ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ کا بڑا طویل واقعہ موجود ہے۔ اب میں نے جتنی باتیں عرض کر دیں، اتفاق یہ ہے کہ آج کی پہلی 5 آیات میں یہ سارے مضامین اللہ نے بیان فرما دی۔ نمبر 1 توحید، دوسرا شرک، تیسرا رسالت اور آخرت، اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ نے پہلی 5 آیات میں بیان فرما دی، اور انشاءاللہ ان کو ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را کیا ہے؟ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات ہم پہلے پڑھ آئے کہ یہ ایسے حروف ہیں جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے جدا جدا جاتے ہیں، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقطعات۔ مقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، قطع کرنا، الگ کر دینا۔ یہ ہے کیا؟ آج کے دور میں میرا خیال ہے ہماری سمجھ کے زیادہ قریب چیز یہ ہے کہ ہم اس کی انٹرپریٹیشن یہ کریں کہ یہ ایبریویشنز ہیں، جیسے انگلش میں اور ہر زبان میں ایبریویشنز چلتی ہیں، اسی طرح یہ بھی کیا ہے؟ ایبریویشنز ہیں، لیکن جس نے بھیجی ہیں اس نے اپنے نبی کے لیے بھیجی۔ اور دوسری بات یہ ہے آج کے سائنٹیفک دور میں کہ یہ ایک گویا کے پاس ورڈ ہے اور ایک کوڈ ہے۔ اب میرے لیپ ٹاپ کو، میرے موبائل کو، میرے اے ٹی ایم کا ایک کوڈ ہے جو بینک کو بھی نہیں پتہ، یا مجھے پتہ ہے یا مشین کو پتہ ہے، لیکن جب تک کوڈ نہیں لگے گا اس وقت تک میں اپنی جو ٹرانزیکشن ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اس کے اندر خزانہ ہے یہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ کس کے پاس ہے؟ اپنے نبی کے پاس۔ تو اس کا کوڈ تو جبریل امین کو پتہ بھی نہیں۔ جب اللہ فرماتا ہے کہ جا کے میرے محبوب کو وہی بھیجو جبریل، تو کاف ہا یا عین صاد، تو جبریل امین ایک ایک لفظ بولتے ہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ علم تو، میں نے جان لیا۔ تو آخر میں جبریل سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ نے کیسے جان لیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ محب اور محبوب کے درمیان ایک راز ہے جس سے کوئی تیسرا واقف نہیں ہو سکتا، لہذا جو اس کے اندر خزانے ہیں وہ اللہ نے ان کا ایک پاس ورڈ اور کوڈ رکھا ہے۔ یہ بہتر سمجھنے کے لیے بات تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ ایک اور روایت اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے صدارتی خطبات ہیں، ان کے نام ہیں، قرآن کے نام ہے، اللہ کے نام ہے۔ یہ 3 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ یہ الف لام را جو چیزیں ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں، یا یہ قرآن کے نام ہے، یا یہ اللہ کے نام ہے جن کو اللہ نے ابتداءً ذکر فرما دیا۔ الف لام را حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک اسماء اشارہ میں سے ہے۔ گرامیٹیکلی ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے اشارہ کرنا ہو تو ہمارے پاس 3 اور 3 6، 6 اور 6 12 الفاظ کا ایک سیٹ ہے۔ ہم کبھی قریب کے لیے اشارہ کرتے ہیں جیسے یہ، اور کبھی دور کے لیے کرتے ہیں۔ جب قریب کے لیے ہو تو اس کی 2 شکلیں ہیں، یا مذکر کے لیے ہوگا یا مؤنث کے لیے ہوگا، اور پھر یا ایک ہوگا یا 2 یا 3۔ اب اس کو ذرا دیکھیں، یہ ایک ہو اور مذکر کے لیے ہو تو ہاذا، 2 کے لیے ہاذانے، سب کے لیے ہاؤلائے، اور فیمیل کے لیے قریب کے لیے ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائے۔ 6 سیٹ ہو گئے قریب کے لیے۔ اب جب بعید کی بات کریں گے تو 3 مذکر 3 مؤنث، ایک کے لیے، ذالے کا 2 کے لیے، زانے کا سب کے لیے، اولائے کا۔ اگر مؤنث کے لیے اشارہ کرنا ہو تو تل کا، تانے کا، اولائے کا۔ یہاں جو اشارہ ہے یہ قریب کے لیے نہیں، یہ بعید کے لیے، مذکر والا نہیں بلکہ مؤنث والا ہے۔ اس کی توجیہ کیا ہے؟ یہ صورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے قریب ہے یا بعید ہے؟ یہ ہمارے قریب ہے، لیکن اللہ اس کے لیے اس میں اشارہ دور کا ذکر فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ اتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس میں اشارہ قریب کا ہے لیکن دور کا کہہ کر اس کے بڑے پن کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات و احکامات ہیں الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ یہ آیات، یہ نشانیاں حکمت والی کتاب کی ہیں۔ اب مجھے یہ فرمائیے گا جو مکی صورتوں کے موضوعات تھے ان میں سے یہ کون سے موضوع کی بات ہوئی؟ تلک آیات الکتاب الحکیم، دیکھ قرآن حکیم۔ مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ یہ تو کسی بندے کا کلام ہے، یہ تو کسی شاعر نے لکھا ہے، تو اللہ نے ان کے اس نقطہ نظر کو رد فرمایا۔ نو، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتابیں آیات کی نشانیاں اور احکامات ہیں، جو کتاب بھی بڑی حکمت والی ہے اور جس کو نازل بھی بڑی حکیم ذات نے فرمایا۔ اکان للناس عجبا
ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا، آپ نے مجھے مکی موضوعات میں سے اس کا ایبسٹریکٹ نکال کے دینا ہے کہ مکی صورتوں میں موضوع کیا ہے۔ اکان للناس، آ کا معنی کیا، کانا ہے، للناس ہے لوگوں کے لیے، عجباً تعجب کی بات، کیا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے، کیا لوگوں کے لیے کوئی نئی بات ہے؟ ان کا معنی کہ اوحینا کہ ہم نے وحی کی، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے؟ ان اوحینا کہ ہم نے وحی بھیجی، الی رجل منہم، الی کا معنی کی طرف، رجل مرد، منہم ان میں سے، کیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کے اوپر وحی بھیجی؟ کیوں؟ ان انذر الناس، ان کا معنی کہ انذر کہ ڈراؤ، الناسا لوگوں کو، ایک تو ڈراؤ اور دوسرا امتزاج کیسا ہو، وبشر الذین آمنوا، واو کا معنی اور بشر خوشخبری بھی سنا دو، یعنی ڈراؤ بھی اور خوشخبری بھی سنا دو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے۔ کیا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے یہ بات کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کے اوپر وحی بھیجی تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے بھی اور لوگوں کو خوشخبری بھی سنائے؟ خوشخبری کس بات کی؟ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان بے شک، لہم ان کے لیے ہے، لوگوں کے لیے، قدم صدق بہت بڑا مرتبہ، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ایمان والوں کے لیے بڑا مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں۔ یہ بات وہ مرد جس کے اوپر ہم نے وحی بھیجی ہے وہ لوگوں کو بتا دے، لیکن قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، قال کہا، الکافرون کافر لوگوں نے، ان ھذا بے شک یہ ہے، لساحر ساحر جادوگر، یہ سحر کرنے والا بندہ ہے، مبین بڑا کھلا ہوا، یہ تو جادوگر ہے۔ کافروں نے یہ کہا۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے لیے تعجب ہے اس بات میں کہ ہم نے ایک مرد کے اوپر وحی بھیجی جو انہیں ڈراتا بھی ہے، یعنی ان کے لیے نذیر ہے، اور ان کو خوشخبری بھی سناتا ہے، یعنی ان کے لیے بشیر ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا مقام ہے، لیکن کافر کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے۔ اب مجھے بتائیں مکی صورتوں کے مضامین میں یہ آیت مبارکہ کس مضمون کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ مقام رسالت کی طرف، مقام رسالت کی طرف، اور ایک ان سین اتھارٹی ریویلیشن بھیج رہی ہے، وہی بھیج رہی ہے اپنے بندے کی طرف۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے واضح فرما دی کہ رسول تم ہی میں سے ہوگا، کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آ سکتا، کیونکہ بات تم نے سمجھنی ہے اور تم انسان ہو، اور انسان کو بہتر بات کون سمجھا سکتا ہے؟ انسان ہی، اور انسانوں کے دو پورشن ہیں، مرد اور عورتیں، تو تم میں سے زیادہ جہالت کے مرتبے پر بھی کوئی لوگ فائز ہیں، اور خاتون ان سے بات بہتر انداز میں نہیں کر سکے گی، اس کے اندر نسوانیت ہے، اس کے اندر جھجک پن والا معاملہ ہے، اس کے اندر شرمیلا پن ہے، لہذا دو ٹوک تمہارے سامنے بات مرد کر سکتا ہے اور تم ہی میں سے کر سکتا ہے، اس لیے میں نے اپنے نبی کو تمہارے سامنے بھیجا ہے۔ تو یہ مقام رسالت ہے اللہ کا جو اللہ واضح فرما رہا ہے کہ ہم نے بھیجی ہے، وہی ہمارے نبی نے خود نہیں کہا، اور تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہیں اور مجنوں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اب پچھلی آیت کا ترجمہ میں نے کیا تھا، خلاصہ آپ نے بتایا تھا، اب ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے اور خلاصہ بھی آپ نے بتانا ہے، کیونکہ بڑا آسان ترجمہ ہے اس آیت کا۔ ان ربکم، ان بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، تمہارا رب لات منات اور عزا نہیں ہے، تمہارا رب اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی جس نے، خلقا پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی ستۃ ایام، فی میں، ستہ چھ، ایام دن، 6 دنوں میں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ثم استوى، ثم پھر استوى، وہ متمکن ہوا، وہ متمکن ہوا، علی العرش، اللہ کا معنی پر عرش، عرش کے اوپر، کیسے؟ جیسے اس کو زیبا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں کہ اس نے زمین و آسمان 6 دنوں میں کیسے بنائے، آرام کیا، پھر عرش کے اوپر متمکن ہوا، کیسے؟ جو اس کی قدرت تھی اس قدرت کے مطابق۔ یہ ہمارے لیے متشابہات ہیں،
متشابہات میں غور ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے غور کی دعوت محکمات میں ہے۔ 3 باتیں ذہن میں رکھ لیں، قرآن کی آیات کے بڑے پورشن 3 ہیں، محکمات، مقطعات، متشابہات۔ نمبر 1 جی محکمات، نمبر 2 مقطعات، نمبر 3 متشابہات۔ ہمارے لیے موضوع بحث کون سی چیز ہے؟ محکمات، لیگل ورسز قرآن کی، اور مقطعات حصول برکت کے لیے، اور متشابہات اللہ کے قدرت سے جو تھا وہ اللہ نے بیان فرما دیا۔ یہ اللہ کب واضح فرمائے گا؟ شاید انسان کو ہر مرتے وقت چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، یا مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ جب ساری کائنات کو اپنے سامنے پیش فرمائے گا تو یہ چیزیں واضح فرمائے گا۔ میرے اور آپ کا موضوع کیا ہے؟ محکمات، لیگل ورسز، جو جب آتی ہے کوئی تو میں اس کو انڈیکیٹ کر دیا کرتا ہوں آپ کے پاس۔ بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استویٰ، پھر وہ متمکن ہوا علی العرش، عرش پر۔ کیسے؟ جیسے اس کو زیبا ہے۔ ہمارے لیے تحقیق کی دعوت میں، تحقیق کے میدان میں کوئی شعبہ نہیں ہے کہ جس میں ہم محقق بن جائیں کہ اللہ عرش پہ کیسے قرار پذیر ہوا۔ یدبر الامر، یدبر وہ تدبیر فرماتا ہے، یدبر وہ تدبیر فرماتا ہے، الامر معاملے کی، وہ معاملے کی تدبیر فرماتا ہے، ہر معاملے کی۔ اب سورج، چاند، ستارے، پورا نظام حیات، یہ تدبیر کائنات ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب یہ مشینوں پہ آ جائے تو پھر انسان چلا جاتا ہے۔ یہ وہ تدبیر کرتا ہے کہ کھاتا انسان ہے، اس کا جگر جو ہے وہ خون پیدا کرتا ہے، اور اس کے جو گردے ہیں وہ اپنا فنکشن کرتے ہیں، اس کی جو چھوٹی سی مشین ہے وہ تمہارے خون کو پمپ کرتی ہے۔ یہ خود کار نظام کس نے رکھا ہے؟ جب یہ انسانوں پہ آ جاتا ہے تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ ٹرانسپلانٹیشن پہ لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں، ڈیالیسس پہ انسان روزانہ مرتا اور جیتا ہے، لیکن چھوٹے سے جملے میں توحید کو واضح فرما دیا۔ یدبر الامر، اس نے کائنات بنائی ہے، عرش پہ متمکن ہو گیا ہے، لیکن تم نے غور کرنا ہے اس کی تدبیر امور میں، اور تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کائنات کے معاملات چلاتا ہے، جس کے لیے جملہ بولا یدبر الامر۔ یدبر وہ تدبیر فرماتا ہے، الامر ہر معاملے کی، میرے اور آپ کے ہر معاملے کی، خوشی کی، غمی کی۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، یہ آیت بڑی غور طلب ہے۔ امت جس میں لڑتی پھرتی ہے اس کا حل اللہ نے بتا دیا۔ بھائی تم لات منات اور عزا کو لے کے بیٹھے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، نہیں، اللہ کے قریب تمہیں نہیں کریں گے۔ یہ اللہ جس کو چاہے گا اپنے اذن سے شفاعت کا اذن دے گا، ادروائز کوئی اس کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ ما من شفیع، ما کا معنی نہیں، من شفیع کوئی شفاعت کرنے والا، الا مگر، من بعد اذنہ اس کے اذن کے بعد ہی کوئی اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا ہے۔ اب وہ اس نے اذن کس کو دیا ہے؟ اللہ نے یہ اذن اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ کہ جو آپ یوں سمجھے نا کہ ایک انسٹرکٹر ہے پوری کلاس کا، اور جب ہیڈ ماسٹر کے سامنے پیشی ہوتی ہے تو ٹیچر اور انسٹرکٹر کیا کہتا ہے؟ سر میں نے تو سارے کام کر دیے تھے، میں نے یہ ان کا ہوم ورک بھی کروا دیا، میں نے یہ ان کا جو کلاس ورک تھا وہ بھی کروا دیا، ان کی کاپیاں بھی تیار کروا دیں، لیکن آپ خود دیکھ لیں انہوں نے خود کچھ نہیں کیا۔ ہاں یہ بچہ ٹھیک تھا، یہ محنت بھی کرتا تھا، لیکن بس اس کی صلاحیت تھوڑی تھی، اس پہ گلہ نہیں ہے۔ آپ اس ماحول کو ذہن میں لائیں، اللہ نے کائنات بنائی، لوگوں کو بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا، اب اللہ کے حضور پیشی ہے۔ اللہ پوچھ رہا ہے بھئی ہاں کیوں نہیں کام ہوا؟ تو نبی پھر سامنے کھڑا ہے اور نبی اللہ کو بتلا رہا ہے کہ اللہ یہ ابو جہل ہے، یہ ابو لہب ہے، اور یہ وہ میرے محبوب کی غم گساری میں شریک ہونے والا ہے۔ امام اللہ معاملہ تیرے سامنے ہے سارا، تو دیکھ لے۔ پھر نبی جس کی شفاعت فرمائے گا ان لوگوں کی شفاعت اللہ قبول فرما دے گا۔ پھر قرآن بھی شفیع ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن کے بارے میں روایات ہیں، وہ بھی شفاعت کرے گا۔ جس کے بچے چھوٹی عمر میں، پیدائش سے پہلے پیٹ کے اندر فوت ہو گئے یا چھوٹی عمر میں چلے گئے، حضور نے فرمایا یہ بھی قیامت والے دن دوزخ کی آڑ بن جائیں گے اور اپنے ماں باپ کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ ساری شفاعت کی باتیں ہیں، لیکن الا من بعد اذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والا اور سفارشی۔ تو کائنات کے سارے عقدے تو حل ہو گئے کہ سارے اختیارات دنیا میں اور دنیا کے بعد کس کے پاس ہیں؟ تو جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے گفٹ کے طور پر اپنے نیک لوگوں کو دیا ہے۔ کتنا دیا ہے یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ علم غیب کا مسئلہ بھی حل ہو گیا،
شفاعت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور حضور کے مدد کرنے نہ کرنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ سارے امور اللہ کے پاس ہے. اللہ جب چاہتا ہے اپنے نیک لوگوں کو وہ ڈیلیور فرما دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے. وہ میرے اور آپ کا سٹیٹس نہیں ہے، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم محکم آیات کے اندر غور کریں. ذالکم اللہ، یہی اللہ تبارک و تعالی ہے. ربکم، رب ہے. اب رب کی اگر ہم ڈیفینیشن میں جائیں تو رب کون ہے؟ اللہ نے یہاں پر اپنے صفاتی سینکڑوں ہزاروں ناموں میں سے صرف ایک تعارف فرمایا ہے، ذالکم اللہ ربکم. یہ اللہ ہی ہے جو تمہارا رب ہے. رب کون ہوتا ہے؟ اب پالن ہار اگر اس کا معنی کریں تو ذرا سوچیں، انسان عالم ارواح میں تھا، وہاں سے باپ کی پشت میں آیا، وہاں سے وہ ماں کے رحم میں گیا، 9 مہینے کا عرصہ پورا کیا، کتنے اندھیرے محلات میں وہاں پرورش پاتا رہا، اس کو خوراک کیسے ملتی رہی، اس کے جسم کے اعضاء کیسے ترتیب پاتے رہے. اس کے بعد پیدائش ہوئی، زندگی موت کا معاملہ ماں کے لیے تھا، پھر پیدا ہو گیا، پھر اس نے 1.5 سال گزارا، اللہ نے اس کے لیے دودھ کی نہریں تخلیقی قدرتی طور پر پیدا فرما دی، پھر گھٹنوں کے بل چلنے لگ گیا، پھر صرف چلا ہی نہیں، پھر اللہ نے اس کے اس چلنے کے ساتھ ماں باپ کے دل میں محبت بھی پیدا فرما دی. پھر یہ بھاگنے لگ گیا، پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، پھر اس کی شادی. یہ پورا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. اور رب جتنا انسانوں کے قریب ہے اتنا اس کا رازق ہونا لوگوں کے قریب نہیں ہے. پر رزق کس کا مسئلہ ہے؟ یہ تو 15 سال کے بعد چیلنج آتا ہے ایک بچے کے لیے کہ میرا پیسہ بھی میری ضرورت ہے. اور یہ کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب انسان سٹیچر پہ آ جاتا ہے، خود واش روم جانے کے قابل نہیں ہوتا، خود کھا نہیں سکتا، ہر معاملے میں لوگوں کا محتاج رہ جاتا ہے، تو پھر بھی کیا اس کی پیسہ ضرورت ہوتی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو انسان اس کیفیت میں بھی چلا جاتا ہے. پھر فائنل اتھارٹی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. یعنی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک دفعہ صلاحیت تھی ہی نہیں، یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا. 1.5 سال کا 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ کوئلہ لال اور لال پھول دونوں ایک ہی چارم سے اٹھاتا ہے. صلاحیت نہیں ہے، نہ سوچنے کی، نہ سمجھنے کی، نہ چلنے کی، نہ پھرنے کی. اور پھر ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب وہ پھر سٹیچر پہ آ جاتا ہے. پہلے بچپن میں اس کے لیے ایک وہ سائیکل ہوتی ہے جس پہ بچہ نیپی لگا کے اپنے قدموں پہ چلتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں اس کی ٹانگیں مضبوط ہوں گی، اس کو ذرا واکر میں چلائیں پھرائیں. اور ایک وقت وہ ہے جب وہ 70 کراس کرتا ہے تو پھر واکر پہ آ جاتا ہے. لیکن پھر یہ ساری طاقتیں کون دیتا ہے اس کو؟ اللہ تبارک. اللہ یہی چاہتا ہے بس ریئلائز کرتے رہو میں تمہارا رب ہوں، تو نہ تمہیں بچپن میں کوئی مسئلہ ہے، نہ تمہیں بڑھاپے میں کوئی مسئلہ ہے. اس لیے بڑی پیاری آیت فرمائی، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. یہاں رب کی بات ہے، رازق کی بات نہیں ہے. یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، کیونکہ پیسہ تو کسی کے پاس تھا یا نہیں تھا، لیکن اللہ رب تو سب کا ہے، غریب کا بھی، امیر کا بھی، جھونپڑی والے کا بھی، محل والے کا بھی. لہذا اللہ چاہتا کیا ہے؟ فاعبدوہ، بس صرف میری عبادت کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ، سب مشن کر دو، بس کہو کہ اللہ تو بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ فرماتا ہے میں تو اتنی ساری بات پہ بھی راضی، سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، میں تو تمہارے اتنے سے عمل پہ راضی ہوں. فاعبدوہ، اپنے ہر کام میں میری عبادت کو مد نظر رکھو. تو اللہ فرماتا ہے میں تو تمہارے کام کو عبادت بنا دوں گا. ایک ڈاکٹر ہے، وہ مریض کا چیک اپ کرتا ہے، فیس تو ملنی ہی ہے، لیکن خدمت انسانی کا جذبہ ہو تو کتنی بڑی بات ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے. ایک عالم ہے، اس نے تقریر تو کرنی ہے، ٹیچر نے پڑھانا ہے، انجینئر نے اپنا کام کرنا ہے، اگر وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت کر لے تو اس کو ڈبل ثواب مل رہا ہے. لہذا فاعبدوہ، میں تم سے چاہتا ہوں میری عبادت کرو. آخری جملہ افلا تذکرون، پر تمہیں سمجھ نہیں آتی. افلا تذکرون، تم سمجھ نہیں رکھتے ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں تم سے؟ لہذا یہ 3 آیات ہو سکیں. انشاءاللہ اس کے بعد یہ موضوع ابھی جاری اور ساری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کا عرفان نصیب فرمائے اور اللہ کی ذات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے رسول کی محبت اور غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.